السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ذکر کربلا جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا، اگرچہ وہ ایک نابینا صحابی تھے اور اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ بصارت سے محروم ہو چکے تھے، لیکن چونکہ بہت جنگجو صحابی تھے اور بہت سی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ جنگ صفین، جنگ جمل اور دیگر جنگوں میں حصہ لے چکے تھے اور شمشیر زنی کا بہت وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی نابینائی کے باوجود تلوار بازی میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ ہوا میں تلوار کے لہرانے سے اندازہ کر لیتے تھے کہ تلوار کس طرف سے چل رہی ہے، اور تلواروں کی جھنکار اور ان کی آواز سے انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ دشمن کس طرف سے حملہ آور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محض اپنے تجربے کی بنا پر نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے ابن زیاد کے بہت سے سپاہیوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر ان لوگوں نے، ان خبیثوں نے آپ پر عقب سے حملہ کیا اور یکبارگی حملہ کیا، جس کا آپ اندازہ نہ کر سکے، اور اس طرح آپ کو انہوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے قافلہ جو ہے وہ دمشق یعنی شام کی طرف روانہ ہوا، جہاں یزید کا دربار تھا، لہٰذا سارے لوگ جو تھے، اہل بیت کے جو بچے کھچے افراد تھے، ان کو لے کر یزید کے دربار میں جانے کے لیے قافلہ روانہ ہو گیا۔ ناظرین، ایسے میں اہل بیت کے شہداء کے سر جو ہیں وہ نیزوں پر رکھے گئے تھے، نیزوں پر اٹھائے گئے تھے، اور ہر شخص نے ایک ایک نیزہ جو ہے اس پر شہداء کے سر کو بلند کر رکھا تھا، اور اہل بیت کی خواتین جو تھیں انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سوار کر دیا گیا، اور پھر یہ قافلہ جو ہے کوفہ کے بازاروں میں سے ہوتا ہوا دمشق کی طرف یعنی شام کی طرف روانہ ہوا، اور گویا کہ کوفہ کے بازاروں میں اہل بیت اطہار کا ناظرین ایک تماشا بنایا گیا۔ بہرحال تمام دن سفر ہوتا رہا، اور دوسرے دن اگلے دن جو ہے شام کو، یعنی پورا دن سفر کرنے کے بعد قافلہ شام کے وقت ایک گرجے کے قریب پہنچا، اور یہ گرجا جو تھا وہاں عیسائی پادری بھی موجود تھے۔ تو ناظرین، اس قافلے کا سالار جو ہے وہ شمر ذی الجوشن تھا۔ شمر کے بارے میں جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علمبردار جو ہیں ان کا یہ ماموں تھا، اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کوشش کی تھی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ان کو الگ کر دے، بہت لالچ دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کسی بھی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ شمر ذی الجوشن جو شخص ہے انتہائی شقی القلب تھا، اور یہ قافلے کا سالار تھا، اور خولی ابن یزید، جس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس نے امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس جو ہے آپ کے جسم اطہر سے جدا کیا تھا، اس نے حضرت امام حسین کا سر جو ہے وہ نیزے پر بلند کر رکھا تھا،
اور باقی بیت اہل بیت کے جو سر ہیں وہ بھی نیزوں پر رکھے گئے تھے، اٹھائے گئے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ گویا انہوں نے سروں کو علم کی صورت میں یعنی جھنڈے کی صورت میں اٹھا رکھا تھا۔ لہذا شمر نے یہاں پہنچ کر، گرجے کے قریب پہنچ کر کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قافلے کو یہیں پر قیام کرنا چاہیے، پڑاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ایک گرجا موجود ہے اور اس گرجے میں پانی اور دیگر چیزوں کا انتظام ہوگا، اور ممکن ہے کہ اگر ہم نے ابھی سفر جاری رکھا تو آگے کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ملے جہاں مناسب طور پر پانی ہوگا۔ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ قافلہ جو ہے وہ گرجے کے پاس ہی پڑاؤ کر لے۔ لہذا ناظرین، قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کر لیا اور اس گرجے کے قریب ہی جو ہے وہ خیمے نصب کر دیے گئے۔ اب جب قافلے والوں کے خیمے وغیرہ گاڑنے کی جب آواز وہاں پیدا ہوئی تو گرجے کے پادری کو کچھ احساس ہوا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں، لہذا وہ گرجے کی چھت پر چڑھ کر دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا قافلہ ہے کہ جن کے پاس کچھ نیزے ہیں اور ان نیزوں پر کچھ سر جو ہیں وہ انہوں نے بلند کر رکھے ہیں۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیرت میں گم ہو گیا ناظرین کہ نیزوں پر جو سر ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے سر ہیں، کیونکہ ان کے امامے جو ہیں ان کی پگڑیاں وہ اسلامی انداز کی تھیں اور ان کی داڑھیاں جو ہیں وہ اسلامی انداز کی تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان چہروں پر جو نور تھا، جو ایک چمک تھی، جو ایک روشنی تھی، وہ خاص مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ سر جو ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ مسلمانوں کے لگتے ہیں۔ لیکن جب وہ دوسری طرف غور کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ان نیزوں کو اٹھا رکھا ہے وہ بھی مسلمانوں کے چہرے ہیں، وہ لوگ بھی مسلمان دکھائی دے رہے ہیں، ان کا حلیہ، ان کے چہرے مہرے وہ بھی مسلمانوں جیسے ہیں۔ تو یہ سوچ کر وہ پادری جو ہے وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسا لشکر ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ بھی مسلمان معلوم ہو رہے ہیں، اور جن کے سر اس لشکر کے لوگوں نے نیزوں پر اٹھا رکھے ہیں وہ بھی مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس چیز نے پادری کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ تو ناظرین، پادری جو تھا وہ چھت سے نیچے اترا اور وہ لشکر کے قریب آیا، ان لوگوں کے قریب آیا، اور جیسے ہی اس نے سر حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو ناظرین اس کے قدم رک گئے، وہ ایک دم ٹھٹک گیا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، جیسے وہ دیکھتا اس چہرے کو تو اس کی نگاہ ہی وہاں سے نہیں ہٹتی تھی، اور اس کا دل کرتا تھا کہ میں اس چہرے کو دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ خولی ابن یزید نے جب یہ دیکھا تو وہ پادری سے بولا کہ کیا دیکھتے ہو؟ پادری نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو کیا یہ کسی باغی کا سر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ ایک باغی کا سر ہے۔ پادری پوچھنے لگا یہ کس کا باغی ہے؟ کہنے لگا یہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کا باغی ہے۔ تو اس پر وہ پادری کہنے لگا کہ یہ تو تمہاری قوم کا ہی معلوم ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، یزید ابن خولی کہنے لگا کہ یہ نہ صرف ہماری قوم کا ہے بلکہ یہ ہمارے پیغمبر کا نواسہ ہے اور اس کا نام حسین ہے۔ کہا، اس پر وہ پادری نے کہا کہ افسوس کہ یعنی یہ محمد یعنی تمہارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمہارے پیغمبر کا نواسہ ہے، تو یہ کیسے باغی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیغمبر جو ہیں وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد، ان کی نسل جو ہے وہ بھی معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، بغاوت تو تم نے کی ہے جو اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے، بھلا اللہ کے پیغمبر کا نواسہ کیسے باغی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر خولی ابن یزید بولا کہ خاموش ہو جاؤ،
تو جزیہ دیتا ہے اور ہماری قوم سے نہیں ہے اور تو ہماری پناہ میں ہے کیونکہ تو اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تجھے مدد چکھا دیتا۔ بہرحال چھوڑو اس بات کو۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے خولی خاموش ہو گیا، لیکن پادری نے کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں ایک بات کہوں گا۔ تو خولی ابن یزید کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ تو پادری کہنے لگا کہ کیا تم ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے سکتے ہو؟ تو خولی یہ سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تم کیا کرو گے اس سر کا؟ کہا کہ بس کچھ نہیں، میں اس سر کی زیارت کروں گا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ سر اچھا لگ رہا ہے تو میں تمہیں صبح یہ سر لوٹا دوں گا۔ خولی نے پادری کی جب یہ بات سنی تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پادری نے جب خولی ابن یزید کی یہ بات سنی تو پادری وہاں سے چلا گیا، وہ اپنے گرجے میں گیا، اور گرجے میں جانے کے بعد وہ وہاں سے ڈھیر ساری تھیلیاں لے کر آیا جن میں سونے کی اشرفیاں اور درہم اور دینار جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے، اور سونے چاندی کے سکے تھے، وہ لے کر آیا اور آ کر کہا کہ اے شخص دیکھو، یہ میری طویل زندگی کا اثاثہ ہے، یہ میری پوری عمر کی کمائی ہے، اس میں یہ سونے چاندی کے سکے اور درہم و دینار ہیں، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، تم یہ سب لے لو، تم یہ سب سکے لے لو، سب اشرفیاں لے لو، اور مجھے صرف ایک رات کے لیے یہ سر جو ہے وہ دے دو۔ خولی چونکہ ناظرین دنیا کا کتا تھا، دنیا کی دولت کے لیے ہی تو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا تھا، لہٰذا دولت دیکھ کر اس کے جو ساتھی تھے، جو اس کے لوگ تھے اس کے ساتھ، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ اتنا پیسہ، اتنی دولت وہ پادری خولی کو دے رہا ہے تو خود خولی کا بھی ایمان جو ہے وہ ڈول گیا، اور ایمان تو خیر تھا ہی کیا کہ پہلے ہی وہ اتنا ظلم جو کر چکے تھے تو ایمان کہاں باقی رہا تھا۔ تو دولت کو دیکھ کر جو ہے اس کے منہ میں رال آ گئی، اور اس کے ساتھی بھی کہنے لگے کہ خولی کیا فرق پڑتا ہے، تم دے دو، ایک رات ہی کے لیے تو یہ مانگ رہا ہے، اور یہ کہاں لے کر جائے گا، یہ سر کو بھلا لے کے جا کہاں سکتا ہے، ادھر ہی یہ رہتا ہے، اور صبح ہی تو وہ کہتا ہے کہ میں دے دوں گا، تو ایک رات کے لیے دے دو، اتنی دولت وہ دے رہا ہے، تمہارا فائدہ ہی ہے، نہ تو یہ بھاگ سکتا ہے اور یہ سر کا کرے گا بھی کیا، لہٰذا سودا سستا ہے، تم یہ پیسے لے لو، دولت لے لو اور اس کو دے دو۔ لہٰذا ناظرین خولی نے دولت کے لالچ میں وہ سر اقدس جو ہے پادری کے حوالے کر دیا، اور اس سے وہ سونے چاندی اور درہم و دینار کی اشرفیوں والی جو تھیلیاں ہیں وہ اس نے لے لی۔ ناظرین اب اس پادری نے سر اقدس کو ادب سے اٹھایا اور اسے لے کر اپنے گرجے میں چلا گیا، پھر اس نے وہ ایک تشت لے کر آیا، ایک بڑا تھال لے کر آیا، اس تھال میں اس نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو بہت ہی ادب اور محبت کے ساتھ رکھا، اور اس سر اقدس کو عرق گلاب سے اس نے غسل دیا، اسے دھویا، اور پھر اسے قیمتی خوشبو مشک سے معطر کیا، خوشبودار کیا، اور پھر اس تشت میں رکھ دیا، اور اس طرح اس نے اس سر اقدس کی بہت ہی عزت اور تکریم کی۔ پھر اس کے بعد اس نے عرق گلاب سے سر اقدس کی زلفیں جو ہیں وہ ان کو صاف کیا، دھویا، اور جہاں بھی گرد مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی اس کو اچھے سے اس نے چہرے کو صاف کیا، اور پھر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسا خوبصورت اور ایسا حسین چہرہ تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اور پھر اس نے سوچا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو کہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کم و بیش وہ جو ہے عمر کی 50 بہاریں جو ہیں وہ دیکھ چکے تھے، اور بلکہ اس سے زیادہ اس وقت آپ کی عمر شریف تھی، تو اس نے کہا کہ عمر کے اس حصے میں اگر نواسہ رسول جو کہ شہید بھی کر دیے گئے ہیں، اور شہادت کے بعد ان کا چہرہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا نور ہے اس پر، اتنی روشنی ہے، اور اتنی اس کے اوپر پاکیزگی ہے، تو جب یہ زندہ ہوں گے تو اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا، اور خود ان کا کیا، ان کے نانا جان کا کیا عالم ہوگا کہ جو نبیوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سالار ہیں،
تو وہ خود کتنے خوبصورت ہوں گے، یہ خیال آنا تھا کہ بس پادری جو تھا وہ اچانک ڈر کر پیچھے ہو گیا، اور پھر اس نے دیکھا، اس نے کیا دیکھا کہ بہت ہی ایک عجیب منظر اس نے دیکھا۔ اور ناظرین، وہ عجیب منظر یہ تھا کہ جہاں اس نے جس کمرے میں اس نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو رکھا تھا، اس کمرے کی چھت جو ہے وہ شک ہو گئی، وہ پھٹ گئی، وہ چھت وہاں سے کھل گئی، اور پھر کیا دیکھا اس نے کہ روشنی کی ایک چادر ہے، نور کی ایک چادر ہے جو امام علی مقام کے سر اقدس پر نازل ہو رہی ہے، اور یہ نور کی جو چادر تھی اس کا تعلق جو ہے سر اقدس سے لے کر آسمان تک تھا۔ وہ جو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور پھر وہ اس منظر میں ایسا کھویا کہ صبح ہونے تک وہ اس منظر کو دیکھتا رہا، پوری رات یہ منظر دیکھتا رہا۔ لہٰذا صبح ہونے کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، اس نے بھیگی آنکھوں سے سر اقدس کو بڑے ہی ادب اور محبت اور عقیدت سے اٹھایا، اور پھر لے کر وہ حسب وعدہ قافلے کے پاس چلا گیا، اور خولی بن یزید سے اس نے جا کر وہ سر اقدس جو ہے اس کو واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد اس نے ایک بات ان سے کہی، اس نے اہل قافلہ سے کہا، قافلہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، کیا تم کلمہ جانتے ہو؟ تو وہ بولے کہ ہاں، کیوں نہیں جانتے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ جانتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ تو وہ جب انہوں نے یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اتنا حسین سر، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو جب یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو ان کے نانا کتنے خوبصورت ہوں گے، جو کہ اللہ کے نبی ہیں، جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو جب اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا تو اس کا نواسہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا نواسہ کیسے باغی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نانا کا دین سچا ہے، اور یہ ان کا نواسہ جو ہے یہ بھی سچا ہے، لہٰذا میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور اسی وجہ سے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے اس پادری کو کلمہ پڑھا دیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پادری کہنے لگا کہ افسوس، میں تو ایک عیسائی تھا، میں تو ایک پادری تھا، لیکن اس سر اقدس کی بدولت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سر کی طفیل سے اور اس کے وسیلے سے اللہ نے مجھے انعام سے نوازا، اللہ نے مجھے دین کی دولت عطا کر دی، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا، لیکن لعنت ہے تم پر کہ تم اسی سر اقدس کی وجہ سے تم نے جہنم خرید لیا ہے، اور تم نے لالچ میں آ کر دنیا کی دولت لینے کی خاطر تم نے اپنا ایمان بیچ دیا، اپنی آخرت خراب کر لی، اور جب کہ مجھے اسی سر اقدس کی وجہ سے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ جب یہ چلنے لگے، کہ جب وہ لوگ چلنے لگے، قافلے والے خولی بن یزید اور اس کے دوسرے باقی لوگ جب وہ چلنے لگے، اور انہوں نے تھوڑی دور پہنچ کر جب وہ درہم و دینار کی تھیلیاں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی عجیب منظر ہے، اور وہ منظر کیا ہے کہ وہ سب سونا چاندی جو اس نے کل رات اس پادری سے وصول کیا تھا، اور ان درہم اور دینار اور اشرفیوں کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہا تھا، وہ سب کی سب جو ہیں وہ مٹی میں تبدیل ہو چکی تھیں، اور وہ مٹی کی ٹھیکریوں میں بدل چکی تھیں، چھوٹی چھوٹی مٹی کے ٹکڑے، ٹھیکریاں۔ اور ناظرین، اور ان ٹھیکریوں پر ایک آیت جو ہے وہ کندہ تھی، ایک آیت لکھی ہوئی تھی جس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، گویا بتا دیا گیا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ انجام ہوا اس دنیا کے کتے کا، اس دنیا کے لالچی، دنیا کی دولت کو پانے کے لالچ میں اس نے جو یہ سب کیا تھا۔ اس خولی بن یزید نے دیکھا کہ اس کی وہ دولت جو ہے، وہ ساری اشرفیاں جو ہیں وہ مٹی کی ٹھیکریوں میں بدل چکی تھیں۔ اور پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گرجے کے پاس سے گزرے تھے، جب وہ یہاں آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ گرجے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے
لوہے کا ایک قلم نازل ہوا اور اس نے دیوار پر خون سے ایک شعر لکھ دیا، اور وہ شعر جو ہے اس نے گرجے کی دیوار پر بڑے جلی حروف میں لکھ دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے ناظرین کہ وہ شعر پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا وہاں، جب وہ وہاں آئے تھے تو وہ شعر پہلے سے ہی وہاں لکھا ہوا تھا، اور پادری سے جب انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ شعر تو پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، اور کیا امت اور وہ شعر جو تھا اس کا جو مضمون ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ کیا امت محمدی جو ہے وہ قتل حسین کے بعد یہ امید کرتی ہے کہ ان کے نانا کی شفاعت سے بہرہ ور ہو جائے گی؟ خدا کی قسم وہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور یہ اس شعر کا معنی اور مفہوم تھا۔ اور کیا حیرت ہے، جب آئے تھے اور لیکن وہ جو قافلے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ جب ہم آئے تھے تو یہ شعر نہیں تھا، لیکن اب یہ شعر موجود ہے۔ پادری بولا تم نے غور نہیں کیا ہوگا، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا یہاں موجود ہے۔ تو پادری بولا تم نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ اہل قافلہ بہت حیران ہوئے، لیکن ناظرین اس کے باوجود ان کی بدبختی جو ہے اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، ان کی بدبختی ختم نہ ہوئی، اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ انہوں نے کیسا خسارے کا سودا کیا ہے، انہوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پھر بھی نہ کھلی۔ لہذا ناظرین جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو دن بھر سفر کرنے کے بعد جب شام ہوئی تو پھر اس قافلے نے ایک اور جگہ قیام کیا، اور پھر یعنی قافلے کے سالار نے شمر الجوشن نے پھر ذی الجوشن نے پھر یہی کہا کہ رات ہو گئی ہے، قافلہ یہاں رک جائے گا، لہٰذا قافلے نے دوبارہ وہاں پر پڑاؤ کیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ بیان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتا رہوں۔ تو ناظرین آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔